بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں کے بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا کہ میں مرا تو نہیں تھا، میں تو تم سے وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شیطان نے ان سے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی اور وہ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ یہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علامہ سہیلی نے فرمایا ہے کہ ان کی بنی حنظلہ بن صفوان پر نیند میں اس کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا، وہ پیاسے ہو گئے اور ان کی درختوں کا پھلوں سمیت خشک ہو گئے۔ گھر ویراں ہو گئے اور وحشت چھا گئی اور جمعیت فارا فارا ہو گئی اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ان کے گھروں میں جنگلی جانوروں اور جنات نے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں صرف جنون اور بتوں کا شیر، شیروں کا چنگاڑ اور بجوں کا غرانہ رہ گیا۔ ابن جریر محمد بن قرطبی سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلا سیاہ فام غلام جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف ایک نبی بھیجا تو ان بستی والوں نے صرف ایک آدمی سیاہ فام غلام ایمان لایا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے نبی پر ظلم کیا اور ایک کنواں کھود کر اس میں پھینک دیا اور ایک بھاری پتھر کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غلام لڑکیاں اکٹھے کرتا اور ان کو فروخت کرتا اور ان سے پھر کھانے پینے کی چیزیں میں خریدنا اور اس کنویں کے پاس آتا۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے کنویں کی چٹان اور پر اٹھا دیا، کھانے پینے کی چیزیں اور لٹکا دیا، پھر اسی طرح پتھر اوپر رکھ دیتا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان چاہا۔ وہ غلام اس طرح کرتا رہا۔ اسی طرح ایک دن لڑکیاں اکٹھے گئے اور ان کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس سے نیند نے آ لیا اور وہ وہیں سو گیا اور اللہ کے حکم سے 7 سال سویا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور انگڑائی لے کر دوسرا پہلو بدلا، پھر لیٹ گیا۔ اللہ نے اس سے پھر 7 سال سلائی رکھا۔ پھر وہ اٹھا اور لکڑیاں اٹھائی اور جاتا رہا کہ میں دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں۔ وہ بستی میں آیا، لڑکیاں فروخت کیے اور کھانے پینے کی چیزیں اور عادت کے مطابق کنویں کی طرف آیا، لیکن وہاں کچھ نہ پایا۔ کیونکہ بات یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو راہ راست کی توفیق دی اور انہوں نے اپنے نبی کو کنویں سے نکال کر اور ان کی تصدیق اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اس قوم کے نبی نے سیاہ فام غلام کے متعلق ان سے دریافت کیا کہ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کا علم نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کر لیا اور سیاہ فام غلام بعد میں اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیاہ فام غلام بہشت میں سب سے اول داخل ہوگا۔ یہ حدیث مرسل ہے اور تفصیل کلام کے متعلق امکان ہے کہ محمد بن کعب قرظی کا ہو۔ پھر ابن جریر نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ لوگ اصحاب الرس نہیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، کیونکہ اصحاب الرس کے متعلق قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو ایماندار بن گئے تھے۔ ہاں، یہ صورت ممکن ہے کہ آباء و اجداد کی ہلاکت کے بعد ان کی نسل کے کچھ لوگ اپنے نبی پر ایمان لائے ہوئے ہو۔ پھر یہ اصحاب الاخدود کو ابن جریر نے اصحاب الرس قرار دیا، مگر ان کا یہ قول بھی ضعیف ہے جس کی تفصیل پہلے لکھ آئے ہے۔ دوسری وجہ ابن جریر کے قول کی ضعیف ہونے کی یہ ہے کہ اصحاب الاخدود کو
تو نہ کرنے کی صورت میں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن مجید میں